اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والہادی الی صراطک المستقیم وعلی آلہ حق قدرہ ومقدارہ العظیم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج یہ ویڈیو بنانے کی اصل مقصد یہ ہے کہ میں نے گزشتہ دنوں یعنی کل یا پرسوں شاید ایک ویڈیو کلپ دیکھی جس میں ایک ٹی وی 24 ٹی وی میں مفتی حنیف قریشی صاحب نے امام مہدی کے حوالے سے بات کی اور خلافت راشدہ کے حوالے سے بات کی، خلافت علی منہاج النبوہ کے حوالے سے بات کی، اور انہوں نے جو بات کی کہ خلافت علی منہاج النبوہ جو ہے صرف 30 سال رہی ہے، اور اس حوالے سے انہوں نے میرے خیال سے شاید حدیث پیش کی، یا ان کے ذہن میں یہ حدیث تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور وہ حدیث جو ہے عن سفینت ابی عبد الرحمن، سفینت مولا عبد الرحمن بن مولا کی حدیث ہے، اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سمعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول خلاف 30 ثم يكون بعد ذلك ملكا قال السفينة فخذ 2 ابو بکر و10 عمر 12 عثمان و6 علی رحمہ اللہ۔ صحیح، یہ صحیح صحیح الجامع میں، ترمذی میں، سنن ابی داؤد کے اندر یہ حدیث بیان کی گئی ہے۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ اس حدیث کے حوالے سے اس کے جو راوی ہے جنہوں نے نقل کیا اس حدیث کو، ان کے حوالے سے جو ہے، یعنی ان کا نام سعید بن جمحان ہے، علماء نے کچھ جرح بھی پیش کی ہے ان کے اوپر۔ تو میں یہاں جو علماء ان کی تعدیل میں اقوال پیش کرتے ہیں وہ میں بیان کروں گا، اس کے بعد جنہوں نے ان پہ جرح کی ان کے بھی اقوال پیش کروں گا، تاکہ اس حدیث کی اتھینٹکسٹی کو ذرا سمجھ لیا جائے۔ امام احمد بن حنبل یا امام احمد اور امام ابن معین اور ابن حبان نے کہا ہے کہ ثقہ راوی ہے۔ امام نسائی نے کہا کوئی زور نہیں ہے، یعنی اس پر ٹھیک ہے۔ ابو داؤد نے کہا انشاءاللہ ثقہ ہے، اور لوگ اس سے ضعیف قرارتے ہیں، یعنی ابو داؤد کے پاس لوگوں نے اس کی گواہی یہ طریقے سے دی ہوئی کہ وہ ضعیف ہے، لیکن اس کو انہوں نے ثقہ کہا، پر ہمیں اس کے اوپر کا خوف ہے، یعنی صحابی رسول سے صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر یہ بات منقل وہ کر رہے تو ہمیں ان کا اس کے خوف ہے، یعنی ان کی حدیث کو اس وجہ سے نہیں ٹکراتے ہیں کہ وہ ڈائریکٹ صحابی کے حوالہ دے رہے ہیں۔ تو یہ حضرت سفینہ مولا سے انہوں نے یہ روایت بیان کی ہے۔ اب جو اقوال ہے جنہوں نے اس پہ جرح کی ہے اس راوی پہ، ابو حاتم نے کہا بزرگ ہیں، حدیث تو لکھی جا سکتی پر اس پہ حجت نہیں ہوگی۔ ابو احمد بن عدی نے کہا حضرت سفینہ نے ایسی احادیث روایت کی کہ جس سے کسی اور نے نہیں کی، یعنی حدیث صرف جو ہے انہی کے تھرو جو ہے نا یہ بیان کی جا رہی ہے، کسی اور نے اس حدیث کو بیان نہیں کیا، یعنی خبر واحد ہے۔ میری خواہش ہوگی کہ اس پر کوئی زور نہیں ہو، یعنی ٹھیک ہو، کیونکہ اس کی حدیث اس سے کم تر ہے۔ امام بخاری نے کہا اس کی حدیث میں عجائب ہے۔ اساجی کہتے ہیں کہ اس کی حدیث کی پیروی نہیں کرتے ہیں۔ ابن المدینی نے یحییٰ بن سعید سے سعید جہیمان کو ضعیف ہونا نقل کیا ہے۔ امام ترمذی اس کی حدیث کے متعلق کہا حسن ہے، ہمیں نہیں معلوم سوائے سعید کی حدیث سے، یعنی ان کے بارے میں اور مزید کوئی حدیث انہیں نہیں ملی سوائے سعید کی حدیث ہی جو ہے نا یہ نقل کی گئی ہے اس حوالے سے۔ ان کے علاوہ بھی جو ہے نا دیگر علماء جنہوں نے جرح کی، لیکن بہرحال ہم صرف یہ ہے کہ مختصر سے علاوہ اس لیے پیش کر رہے ہیں کہ علماء کا اس حدیث کے حوالے سے جو بیان ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس درجے پہ نہیں ہے کہ جس سے ہم صحیح استنباط کر سکے کہ خلافت جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صرف 30 سال رہے گی۔ اور جبکہ علامہ ابن خلدون جو تاریخ دمشق کے یا تاریخ ابن خلدون کے جو مصنف ہیں، انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں یعنی وہ حدیث نہیں دیکھی جائیں گی جس میں یہ آیا کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، کیونکہ یہ حدیث صحیح نہیں ہے ان کے نزدیک۔ اور علامہ القاضی ابو بکر بن عربی نے کہا یہ حدیث درست نہیں ہے، یہ قاسم العواصم من القواسم میں اس کا ذکر آیا۔
تو حدیث کے حوالے سے یہ بیان کرنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اگر اس حدیث کو ہم لیتے ہیں تو پھر ہم صحابہ کے حوالے سے جو اہل سنت کا مسلک ہے اس پہ ضرب لگتا ہے، ان عقائد پہ ضرب لگتا ہے کہ جس میں ہم کہتے ہیں صحابہ کلہم عدول، اور عدول کے ہی موافق جو ہے ہم صحابہ سے دین لیتے ہیں، یعنی دین جو ہمیں منقول ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، بعد میں صحابہ کے تھرو، اور اس کے بعد جو ہے ہماری طرف سلف صالحین میں دیگر ائمہ کے ساتھ یہاں تک پہنچا، کیونکہ صحابہ ہماری نظر میں عدول ہے۔ اور اگر ہم یہ کہیں کہ بھئی ان سے اب دین لیتے تو بھئی سیاست بھی دین کا جز ہے، یعنی سیاست محض اس کو دین سے ہٹ کے نہیں دیکھا جا سکتا ہے، سیاست دین کے اندر سیاست ہے، دین ہمیں حکمت سے بصیرت سے سکھاتی ہے بات کیسی کرنی ہے، کب کرنی ہے، کس طریقے سے کرنی ہے، تو یہ بھی ایک سیاست کا جز ہے، سیاست بھی دین میں ہے۔ اور اس حوالے سے اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی ارشادات کو دیکھیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے، جو حدیث اس سے زیادہ جو ہے یعنی اگر دیکھا جائے سند کے لحاظ سے اس کی تقویت زیادہ ہے، اور اس سے زیادہ ہم چیز بیان کر سکتے ہیں کہ قائد ابو حریرہ رضی اللہ عنہ 5 سنين فسمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون قالوا فما تأمرنا قال صلى الله عليه وسلم فبيعه أول في الأول اعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی یہ حدیث جو ہے اس خلافت 30 سنہ یعنی 30 سال جو خلافت رہے گی اس کے حوالے سے زیادہ یہ حدیث زیادہ بہتر۔ اب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تابعی ابو حازم الاشجعی فرماتے ہیں کہ میں ابو ہریرہ کی مجلس میں 5 سال بیٹھا ہوں اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی ہے۔ آپ سب نے فرمایا میں بنو اسرائیل میں انبیاء علیہ السلام رہنمائی طور پر سیاست کیا کرتے، ان کی جو سیاستی رہنمائی کے لیے تھی، جب کسی نبی کی وفات ہوتی تو اس کے پیچھے دوسرا نبی آ جاتا، اور میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، پر میرے خلفاء ہوں گے اور بہت ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے بیعت کر لیا کرو، ان کا حق دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھنے والا ہے ان کی رعایت کے بارے میں۔ وہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خلفاء ہے وہ زیادہ ہوں گے، کثرت سے ہوں گے، تو خلافت 30 سال والی جو بات ہے یہ اس استنباط میں اس تشریح میں درست نظر نہیں آتی جس تشریح میں لوگ عموماً پیش کیا جا رہا ہے، کیونکہ بعدی کا لفظ یا ثم جو لفظ استعمال ہوا ہے اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ بعدی قریب کا بات کی جا رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر فرمایا ہے تو بعدی قریب کی بات نہیں ہے، یعنی میرے فوراً بعد یہ بات نہیں ہوگی۔ جس طرح کہ اگر ہم لے لیں ایک آیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلْيَأْتِ نَبِيٌّ مِّن بَعْدِي، کہ فَبَشِّرْكُم بِنَبِيٍّ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسمہ احمد، کہ میں تمہیں اس بات کی بشارت دیتا ہوں کہ میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ اب وہ بعدی فوراً تو نہیں ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، رفع ہونے کے بعد تو نہیں ہوا، 600 سال کا فرق ہے بیچ میں۔ تو یہاں بعدی سے مراد فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتقال کے بعد نہیں لیا جانا درست معلوم ہوتا ہے، اور اس کے دیگر وجوہات ہے وہ میں تحقیقی طور پہ میں آگے کبھی بیان کروں گا، لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے خلفاء ہوں گے، کثرت سے ہوں گے۔ اب اگر اس حدیث کو دیکھا جائے تو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تمام جو حکمران ہیں امت کے، جو آئے اور گئے اور جو ہیں اور جو آگے بھی آئیں گے، وہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے نائب ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نائب۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نیابت میں وہ خیانت کرتے ہیں، یہ الگ بات ہے، کیونکہ اس کا سوال ان سے ہوگا آخرت میں۔ ان حکمرانوں کو صرف یہ نہیں سوال ہوگا کہ تم نے مال لوٹا ہے، نہیں، ان کو جھنڈا پکڑا دیا جائے گا خیانت کا، کیونکہ اس نے امت کے حوالے سے انہوں نے خیانت کی جو نیابت اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دی۔
اول تو یہ چیز ہے. دوسری چیز ہے خلافت علی منہاج النبوت جو ہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ایک حدیث میں جس کے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ ایک حدیث جو ہے خلافت علی النبوت کے حوالے سے ہم نعمان بشیر کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ ہم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ابو ثعلبہ الخشنی آیا اور کہنے لگا اے بشیر بن سعد کیا تجھے عمرہ کے لیے رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد ہے؟ تو حذیفہ نے کہا مجھے ان کا صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ یاد ہے. تو ابو ثعلبہ بیٹھ گیا. پھر حذیفہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت رہیں گی. اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک جب تک اللہ چاہے گا، یعنی جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیات طیبہ فرمائی تھی، حیات ظاہریہ، تب تک آپ امت میں رہیں گے. پھر اٹھا لی جائیں گی، یعنی آپ کا انتقال ہو جائے گا اگر اللہ نے اسے اٹھانا چاہا. پھر خلافت نبوت کے نصاب پہ ہوں گی، یعنی منہاج النبوہ پہ ہوں گی. جب تک اللہ چاہے گا رہیں گی. پھر اللہ چاہے گا اٹھا لی جائیں گی. پھر کاٹ کھانے والی بادشاہت آئیں گی. جب تک اللہ چاہے گا رہیں گی. پھر اللہ اگر چاہا تو اٹھا لی جائیں گے. پھر جبری ملوکیت ہوگی. جب تک اللہ چاہے گا رہیں گی. پھر اللہ نے چاہا تو اٹھا لی جائیں گے. پھر خلافت نبوت کے نصاب پہ ہوں گی. پھر خاموش ہو گئے. یہ جو آخری خلافت قائم ہوگی نبوت کے نصاب پہ، در حقیقت یہی 30 سال کی ہوگی. اس کی میں نے عدد وجوہات ہے، میں بعد میں بیان کروں گا، لیکن یہ آخری 30 سال ہوگی. لیکن شروع میں جو خلافت علی منہاج النبوہ در حقیقت تمام صحابہ کے جو ادوار ہے حکمرانی کے، وہ سارے کے سارے خلافت علی منہاج النبوہ ہی تسلیم کی جا سکتے ہیں، کیونکہ دین بھی انہی سے سکھا گیا ہے. ان کے بعد جو لوگ آئے ہیں تابعین میں آئے تو کچھ اچھے لوگ بھی آئے، لیکن زیادہ تر بدترین لوگ آئے. تو ان کے متعلق یہ حدیث کے حوالے سے بیان کیا جا سکتا ہے کہ وہ کاٹ کھانے والی بادشاہت تھی، اور آج جبری بادشاہت کے دور میں ہم جی رہے ہیں. تو یہ بات اس حد تک تو درست آئے گی. اور دوبارہ پھر جب امام مہدی کا زمانہ آئے گا، یہ اس سے پہلے کا زمانہ ہے، کیونکہ خلافت علی امام مہدی کی جو دور ہے حکمرانی کا وہ 9 سے 5 سے 7 سال، یعنی اس طریقے سے بعض روایتوں میں آیا ہے. تو اگر ہم ایک ایوریج اٹھا کے دیکھ لیں تو ہم 7 سال بھی کہہ سکتے ہیں، 9 سال بھی اگر میکسیمم کر لیں تو وہ، لیکن 30 سال اس سے پہلے مطلب خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہو چکی ہوگی. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ جو حدیث بیان کی جاتی ہے کہ یقتل عد کنسکم خلیفہ، یعنی تمہارے خلیفہ کا جو ہے انتقال ہو جائے گا، جو ہے اس کے بعد جو ہے مثلا آپس میں عربوں میں آپس میں لڑائی ہوں، مطلب خلافت پہلے سے قائم ہو چکی ہوں گی. تو وہ جو دور ہے وہ 30 سال کا آخری دور ہوگا. لیکن چونکہ بات ہو رہی ہے خلافت علی منہاج النبوہ اس حوالے سے کہ ہم جو ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے متعلق جو بات کی جائیں گی تو ہم ان کو خلافت علی منہاج النبوہ ہی گنیں گے، اس کے علاوہ نہیں گن سکتے. ورنہ تو پھر ہم اس کا مطلب ہے کہ ہم صحابہ کے اوپر اسی طریقے سے تبرہ و طعن کر رہے ہیں جس طریقے سے رافضی کرتے ہیں. تو رافضیوں میں ہمیں فرق کیا رہ گیا ہے اگر ہم حضرت معاویہ کی خلافت کو خلافت علی منہاج النبوہ نہیں مانیں؟ اور آپ جو لوگ یہ جو بات کرتے ہیں ملوکیت اور خلافت کی تفریق کی بات کرتے ہیں، یہ لفظی تفریق ہے، حقیقت میں یہ اور کوئی تفریق نہیں ہے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں اللہ تعالیٰ نے اپنی آیت سورۃ صاد میں فرمایا وَشَدَّدْنَا مُلْكُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ، حضرت داؤد علیہ السلام کے متعلق فرمایا، اور ہم نے ان کی سلطنت بادشاہت، ملکو یعنی بادشاہت کو مضبوط بنایا، اور ہم نے اسے حکمت اور خطابت کا گر یعنی زیر فہم بنایا، ان کو عطا کیا. تو یہ، اور اسی طریقے سے داؤد کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ صاد میں، اسی آیت کے صورت میں یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع ہوا فیضلوک عن السبیل. اے داؤد ہم نے تم کو خلیفہ بنایا زمین پر، پھر لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرو، اور خواہش کی اتباع مت کرنا کہ تجھے وہ اللہ کی راہ سے بھٹکا دے گا. یعنی جو خلیفہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بنایا اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے بادشاہت کا لفظ استعمال بھی کیا. پھر ایک جگہ آیت میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قل اللہم مالک الملک تؤتی ملک من تشاء، اللہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، مالک ہے، جسے چاہے وہ جو ہے نا یہ بادشاہت آتا ہے. تو گویا مراد یہ ہے کہ بادشاہت کا صرف نام ہونے سے وہ معنی نہیں بن جاتا ہے مفہوم جو عام طور پہ لیا جا رہا ہے. یہ لفظی تفریق ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں. اصل چیز یہ ہے کہ جو خلفاء راشدین المہدیین ہوں گے ان کے دور میں اسلام پھیلے گا پھولے گا،
اور وہ تمام قریش سے ہوں گے. یہ دو شرط. اور اگر ہم دیکھیں امیر معاویہ کا دور، اسلام ان کے دور میں پھیلا ہے، فتوحات ہوئے ہی ہے، بہت مستحکم رہا ہے ان کا دور. اسی طریقے سے اگر عبداللہ بن زبیر کی بات کی جائے جو ان کے بعد ہے، وہ بھی انہوں نے 8-9 سال رہے، تو اس نے بھی ان لوگوں سے جن کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ نبوت کے دعوے دار تھے، اور اسی طریقے سے دیگر جو افراد تھے فتنہ کر رہے تھے، ان کا بنو امیہ سے ظاہر سی بات اختلاف تھا، لیکن دیگر افراد بھی جو تھے ان کے خلاف بھی انہوں نے جنگی کی. تو جو مقصد کہنے کا ہے کہ صحابہ رسول ہماری جانیں ان پہ قربان، ان کے متعلق ہم نہیں کہہ سکتے ہیں کہ ان کی حکومت خلافت راشدہ میں نہیں تھی. اگر ان کی حکومتیں خلافت راشدہ میں نہیں تھی تو پھر ان سے منقول دین کس طریقے سے راشدہ. خلافت راشدہ کا مطلب کیا ہے؟ یعنی ہدایت یافتہ، سیدھے راہ پر. اگر خود ان کی حکمرانی ہی سیدھی راہ پہ نہیں ہو تو پھر دین کس طریقے سے منتقل کیا ہو سکتا ہے؟ بڑا سوال اٹھ جاتا ہے. پھر سوال تو امام حسن میں بھی آتا ہے کہ خلافت راشدہ کو ختم کر کے اور آپ تسلیم کر رہے ہیں ملوکیت کو. بڑا سوال ان پہ بھی آتا ہے. پھر یہ بات بالکل سرے سے غلط ہے. یہی ایک رافضیت اور نیم رافضیت لوگوں کا ہوا ہے جن میں حقیقت کچھ نہیں ہے. اور آگے انشاءاللہ میں بات کروں گا مہدیت پہ کہ اہل سنت کی جو سوال، چونکہ اس وہاں پہ وہ بھی ہوتا ہے کہ مہدیت منسوب ہے، من جانب منسوب ہے کہ نہیں ہے، اور من جانب اللہ ہے کہ نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آگے انشاءاللہ اگلی قسم میں بتاؤں گا کہ اہل سنت کا امام مہدی کیا کرے گا اور اہل تشیع کا امام مہدی کیا کرے گا. جو عقائد نظریات جو ان کی کتابوں میں ہے مہدیت کے حوالے سے ہم کیا کریں گے. ہمارا جو مہدی ہے محمد بن عبداللہ یا امام مہدی محمد بن عبداللہ جو ان کا نام ہوگا، وہ جب آئیں گے ان دوروں میں کیا فتوحات ہوگی، کیا ہوگا، اور ان کے جو بیان کردہ مہدی ہے ان کے متعلق جو ان کی کتابوں میں لکھا ہے وہ ذرا ہم ڈسکس بعد میں کریں گے. فی الحال تو اتنا ہی بس تھا میرے خیال سے مفتی حنیف قریشی کو صاحب کو کہ آپ کی یہ بات کہنا کہ بس خلافت 30 سال رہے گی. خلافت 30 سال نہیں، خلافت کا دور تمام صحابہ راشدہ کا دور تھا. اس کے بعد پھر ہم عمر بن عبدالعزیز کو بھی جو گنتے ہیں خلافت علی منہاجہ کے دور میں، حالانکہ 2 سال تقریباً ان کا دور رہا ہے، ان کو بھی ہم گنتے ہیں. تو ہم پھر صحابہ اولا من ذالک. ہم کسی نے پوچھا کہ حضرت ابو بکر حضرت معاویہ بہتر ہے کہ عمر بن عبدالعزیز؟ تو کہا کہ معاویہ کی گھوڑوں کی ناک میں جو دھول اٹھی ہوئی ہے وہ بھی عمر بن عبدالعزیز سے بہتر ہے. اتنا صحابہ کا مقام ہے. یہ ہم مشاجرہ صحابہ پہ اس وقت میں بات نہیں کر رہا ہوں، وہ الگ چیز ہے، وہ سبجیکٹ الگ ہے، اس کو انشاءاللہ کبھی بیان کیا جا سکتا ہے. لیکن یہ جو خلافت علی منہاج النبوہ ہے اس حوالے سے بات کرنا لازمی ہے کہ اس کو 30 سال دور پہ نہیں. پھر امام حسن کا دور تو گنا ہی نہیں جا رہا ہے، سفینہ مولا کی حدیث پہ گنا ہی نہیں ہے، کیونکہ 6 مہینے یا 5 یا 6 مہینے کا جو دور ہے گنا بھی نہیں ہے. تو مطلب گویا مراد ہے کہ اس حدیث میں اگر صحیح مان لیا جائے تو اس کی تشریح درست نہیں کی جا رہی ہے. وما علینا الا البلاغ.